کی ہے۔ ایام فاطمیہ ہے کیا؟ سید عالمین صلوات اللہ علیہ پہ کیے گئے ظلم، ان کی شہادت کے سارے محرکات کو بیان کرنے کا نام ہے۔ سید فاطمہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، بالکل ان کو قتل کیا گیا، بالکل۔ کس نے کیا قتل؟ ظاہری بات ہے خلفاء ثلاثہ نے۔ خلفاء ثلاثہ، ٹاپ آف دی لسٹ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے اور صحیح ترین روایات میں الحمدللہ یہ چیز ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، ثابت کیجیے۔ بسم اللہ۔ معجم الکبیر الطبرانی میں یہ آپ کے سامنے جو لگی ہے 19 والیومز میں، اس کی بالکل پہلی جلد میں حضرت ابوبکر کا اپنا باقاعدہ اعتراف موجود ہے کہ انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ وترکتہ، کاش میں فاطمہ زہرا کے در پر حملہ نہ کرتا اور اس عمل کو ترک کر دیتا۔ اب اس کی سند میں ایک چھوٹا سا اعتراض آتا ہے کہ اس میں علوان بن داؤد البجلی نامی راوی ہے جو کہ کذاب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر متروک الحدیث ہے یا ضعیف ہے۔ اس بات کا جواب امام ابن حبان نے کتاب الثقات مطبوعہ بیروت میں دیا کہ علوان بن داؤد البجلی انتہائی ثقہ راوی ہے، اور اس پہ ایک اور ڈرامہ کرتے ہیں جی امام ابن حبان جو ہیں وہ جی ان کو توثیق میں تساہل وارد ہو جاتا تھا، وہ غلط توثیق پیش کرتے تھے۔ الحمدللہ اس کا رد حافظ سیوطی نے تدریب الراوی بشرح تقریب النووی میں کیا ہوا ہے۔ اما التساہل ابن حبان لیس بصحیح، امام ابن حبان پر تساہل کی جو بات آتی ہے وہ بالکل جھوٹا، کوئی ثابت نہیں ہے، بالکل صحیح ترین روایت ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کا اپنا اعتراف، صحیح ہے، باوجود اس کے میں کوئی آپ نے میری ویڈیوز وغیرہ دیکھی، میری 80 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، میں نے کوئی گالم گلوچ نہیں کیا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور گالی دینے والا انسان ہوتا بھی نہیں ہے، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں، بالکل میرے نزدیک انسان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جو امیر کائنات کو دے وہ بھی نہیں، سر میں نے تو کہہ دیا، بالکل اس میں تو بات ہی ختم ہو گئی سر۔ بالکل بالکل۔ وہ انسان نہیں ہے جو عام انسان کو گالی دے، جو امیر کائنات ہیں ان کو دینے والا انسان، کیا بات کر رہے ہیں۔ ببرکت بسم اللہ۔ تو دوستو اور بزرگوں، آپ نے اس رافضی جاہل زرق نگوی کی جہالت اور لا علمی جرو و تعدل سے سن لی ہوگی۔ اس جاہل نے کہا کہ ایام فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت، اور آپ کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اس پر کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس، تو اس نے ایک بھونگی اور لولی، ایک لنگڑی دلیل پیش کی امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفیٰ 360 ہجری سے، ٹھیک ہے، جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، وہ اس پر اپنا غم ظاہر کرتے ہیں، کاش میں یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کاش میں یہ نہیں کرتا۔ تو اب اس نے یہ کہا ہے کہ علوان بن داؤد پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ضعیف یا منکر ہے، تو کہتا ہے کہ امام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا، اور کہتا ہے کہ امام ابن حبان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کا تساہل مشہور ہے، تو حافظ سیوطی المتوفیٰ 911 ہجری نے اس کا رد کیا ہے۔ جب اس کا ویڈیو جب میں نے سنا تو یقین مانے بہت ہنسی آئی کہ ایسی جہالت رافضیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، کسی سے امید نہیں کی جا سکتی۔ دوستو اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اعتراضاتوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے رافضی زندگی میں کبھی اہل سنت کی سند صحیح سے ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے کہ حضرت فاطمہ کا قاتل خلیفہ اول خلیفہ دوم تھے، ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں۔ گرگوٹ کی فوج کاٹیا کپاٹیا تک ہوتی ہے، ان کا بھی وہی حال ہے، آ جائے کہ ان کے پاس بس ایک یہی دلیل ہے۔ ہم اس کے جہالت کا آپریشن شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، شیخ الاسلام حافظ شمس الدین صاحبی المتوفیٰ 748 ہجری۔ علوان بن داؤد کے ترجمے میں رقم نمبر 5769 پر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت جریر بن عبداللہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام علوان بن صالح ہے۔ امام بخاری المتوفیٰ 256 ہجری اس کے نام علوان بن داؤد، اور ایک قول کے مطابق اس کا نام ہے ابن صالح۔ یہ منکر الحدیث ہے۔ عقیلی کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ایسی حدیث منقول ہے جن کی مطابعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ابو سعید یونس کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ یہ اہل سنت کے نزدیک اس کا ایک اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ ذہبی نے اسی کے ترجمے کے پیج نمبر 155 پر جو اس رافضی نے بھونگی دلیل پیش کی تھی، اسی کے منکر مثال پیش کرنے کے مطابق یہ یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث بیان کرتا تھا، اس کی مثال کیا ہے، انہوں نے یہ مثال پیش کی۔ اب آ جاتے ہیں ہم حافظ ابن حبان کا تساہل۔ یہ امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیزان المیزان۔ امام
حجر فرماتے ہیں کہ مقدمے میں ابن حبان فرماتے ہیں کہ جو راوی منکر الحدیث ہے اگرچہ اس کے منکر روایت کم ہو، اس کی تعدیل ثقات اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کی روایتوں کی جانچ نہ کر لی جائے، اور اگر وہ منکر روایت بیان کرتا ہو لیکن ثقہ راویوں کی موافقت بھی کرتا ہو تو وہ عادل اور مقبول اور روایت ہوگا، کیونکہ لوگ اپنی ظاہر حالات میں نیک اور عادل شمار کیے جاتے ہیں جب تک کہ ان میں ایسا کوئی عیب ظاہر نہ ہو جو جرح کا سبب بنے، یا قاعدہ مشہور راویوں کے بارے میں ہے، لیکن جو مجہور راوی ہو اور ان سے صرف ضعیف راویوں نے روایت کی ہو وہ ہر حال میں ناقبول ہے۔ پھر امام ابن حبان اس موقف پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ الاسلام حافظ حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن حبان کا یہ نظریات کہ اگر کسی راوی کی عین جہالت یعنی اس کی ذات کا مجہول ہونا ختم ہو جائے تو وہ عادل ہوگا جب تک اس پر جرح ثابت نہ ہو، لیکن یہ ایک عجیب موقف اور جمہور محدثین اس کے خلاف ہے۔ میزان جلد 1 صفحہ نمبر 208۔ یہ امام ابن حبان کی ثقات میں ذکر کرنے کا ان کا منہاج کا یہ تفسیر ائمہ کے نظر میں۔ یہ دیکھیں دوستو، عراق کے ایک عالم علامہ عبد بن یونس الجدائی لکھتے ہیں کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ابن حبان کا کسی راوی کو الثقات میں ذکر کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ ان کے نزدیک ایسا ثقہ ہے جس سے استدلال کیا جا سکے۔ ہاں، اگر ان کے بیان میں کوئی ایسا قرینہ علامت پائے جائے تو اس وقت اس راوی کے قابل احتجاج ہونے پر دلالت کرے، جیسا کہ وہ اس کے بارے میں مستقیم حدیث میں مضبوط جیسے الفاظ کہے تو وہ معاملہ مختلف ہوگا، کیونکہ انہوں نے بعض راویوں کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کرے ہیں۔ تحریر علم الحدیث صفحہ نمبر 333۔ آ جاتے ہیں ایک شام کے عالم علامہ ڈاکٹر عبد الکریم بن محمد جرت کہتے ہیں کہ اور ابن حبان کا ثقہ مجہول راویوں کی توثیق کی مثالوں میں سے الصبر عند المحدثین صفحہ نمبر 208۔ پھر آگے انہوں نے جتنے اپنی ثقات میں راویوں کا ذکر کیا ائمہ کے نزدیک وہ سب کیا تھے؟ یا تو وہ مجہول تھے یا تو ضعیف تھے۔ یہ ان کا دوستو جو راوزی امام ابن حبان کی کتاب سے پیش کرتے ہیں عنوان میں داؤد کہتے ہیں وہ جلد 8 اور صفحہ نمبر 226 ہے، یہی کتاب پیش کرتے ہیں دوستو۔ اس نے بعد میں امام سیوطی المتوفی 256 ہجری پر اس نے یہ کہا کہ ان کا تسہول جو اہل سنت والجماعت میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ امام سیوطی نے اس کو رد کیا ہے۔ تو یہ جاہل اتنا بھیانک جاہل ہے جو اس نے عبارت پیش کی، اس کا سیاق و سباق جس کو معلوم ہی نہیں جاہل کو، اس نے جو پیش کی 355 نمبر پر حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حافظ ابن حبان حسن الحدیث کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح ہے، لیکن آگے خود کہتے ہیں کہ ایسا تو بعض محدثین نے بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جمہور ایک طرف ایک راوی کے بارے میں کہہ دے اور حافظ ابن حبان کسی کو ثقات میں ذکر کر دے تو جمہور کے مقابلے میں حافظ حبان کی بات لی جائے گی، وہ ایسا نہیں کہہ رہے۔ تو اس جاہل جرح و تعدیل کے قاعدے سے بھی بالکل یتیم اور اپنگ ہے۔ دوستو یہ حافظ سیوطی المتوفی 911 ہجری کی تدریب الراوی شرح تقریب النووی، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 185۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور صحیح ابن خزیمہ ابن حبان سے زیادہ اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ راویوں کو پرکھنے میں تشدد برتتے تھے۔ ٹھیک ہے، کسی سند سے جب وہ حدیث لاتے تھے ان کی راویوں کی چھان پٹ کرنے کے واسطے تشدد برتتے تھے۔ حافظ ابن حبان یہ سب نہیں کرتے تھے، حافظ ابن حبان نرمی سے کام برتتے تھے، اسی لیے ان کو تسہول میں ائمہ نے شمار کیا۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے جو میں نے بیان کر دی کہ ان کا تسہول کا رد، وہ رد نہیں کر رہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسا کہ دیکھ لے حافظ ابن حبان کی بات تب قبول کی جائے گی جب جمہور کے موافق ہوگی۔ جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، 10 محدثین ہیں کسی راوی کے بارے میں فرما رہے کہ یہ صدوق ہے، ثقہ ہے، حسن الحدیث ہے، ٹھیک ہے، اس سے احتجاج کیا جا سکتا ہے، اور پھر بعد میں امام ابن حبان فرما رہے ہیں یہ ثقہ ہے،
اس کو سکھال مجھے کر رہے تب ان کی یہ 10 کے موافق بات لی جائے گی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ جمہور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی منکر ہے, جمہور کے مقابلے میں حافظ حبان آ گئے اور کہہ رہے کہ ثقہ ہے, تو وہ ان کا تسہل ہوگا اس واسطے کہ انہوں نے وہاں پر نرمی برتی اور جمہور نے کیا کہا یہ غیر ثقہ ہے, تو ان کا تسہل مانا جائے گا. تو حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس جاہل کو اصول حدیث کا علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے بتا دیا کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مقدم کیا حافظ ابن حبان پر, تو لہذا ثابت ہو گیا کہ روایت بھی منکر, رافضی بھی منکر, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہ یہ اعتراض بالکل بھی لولا اور لنگڑا ہے, اور آپ پہ الزام ہے جو رافضیوں کو بروز قیامت الحمدللہ اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ حافظ.